السلام علیکم۔ ناول ادراک آخری قسط نمبر 4۔ کیسے آئی ہو؟ نہ سلام نہ دعا۔ آذر کی گرجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ کب آئے؟ آپ نے؟ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اپنائیت سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنا چاہے، مگر اس کے قدم بھی ساکت ہو گئے اور الفاظ بھی گم۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ آذر کا لہجہ ہنوز اکھڑا ہوا اور تیز تھا۔ جی وہ ٹیکسی پر، اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اسے کبھی یقین تھا کہ اس کے متوقع جواب پر اسے بہت کچھ سننا پڑے گا، مگر اس کے برعکس آذر کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے لیے جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو یا پھر بہت غیر اہم بات ہو۔ اوکے، اب آپ نے جتنے فنکشنز اٹینڈ کرنے تھے سو کر لیے۔ اب آپ گھر میں رہیں گی؟ ہاں، جاب سے لی جانے والی چھٹیاں منسوخ کرانا چاہتی ہیں تو کرا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں جائیں گی، بڑی باجی کی اجازت لیے بغیر؟ آذر نے سخت لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے جیسے اسے جرم کی سزا سنائی۔ بڑی باجی؟ میرے شوہر آپ ہیں، مجھے اجازت دینے یا نہ دینے کے مجاز آپ ہیں۔ کسی بھی بات کی اجازت لینے کے لیے میرا آپ سے رجوع کرنا بنتا ہے، اور رہی بات شادی کی تو بڑی باجی مجھے خود اپنی مرضی سے رضا سے وہاں چھوڑ کر آئی تھیں۔ پتہ نہیں حوریہ نے اتنی ہمت کہاں سے جمع کر لی۔ اس نے اپنے طور پر دھیمے لہجے میں بہت سہولت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہر کسی کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ ہما، ایان، بڑی باجی، آذر۔ شٹ اپ، مجھے نہیں معلوم تھا تم جھوٹ بھی بولتی ہو، اور کیا خوب بولتی ہو۔ آذر نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ کھڑی ہیں بڑی باجی، پوچھیں ان سے۔ ہما گواہ ہے، پوچھے اس سے۔ میں نے تو جاب سے چھٹیاں بھی اپنی مرضی سے نہیں لیں، بتاؤ ہما۔ اس نے ہما کی طرف بےچارگی سے دیکھا۔ وہ بت بنی کھڑی رہی۔ اچھا چھوڑو بھائی، وہ تھکی ہوئی آئی ہے، تم بھی سارا دن کے نکلے ہوئے تھے، اب جا کر آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ چلو حوریہ اب جانے دو، بڑی باجی لہجے میں مٹھاس بھر کر بولنے لگیں۔ نہیں، میں یہاں کھڑی ہوں، بات کلیئر ہونی چاہیے، جب میں نے… اچھا تو پھر کھڑی رہو یہیں، بس آذر جانے دو، کیا کروں اس کی ایسی ہی عادتیں ہیں۔ تم چلو میرے بھائی، جا کر آرام کرو، صبح پھر تم نے ٹھیکیداروں سے منہ ماری کرنے کے لیے جلدی نکلنا ہے، بس جانے دو ساری باتیں، آرام کرو جا کر۔ وہ بھائی کا کندھا پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتے لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ رش جھٹ گیا۔ ہما، ایان بھی چلے گئے۔ لاؤنج کی وسعت میں سے حوریہ کھڑی رہ گئی، اور اس کے ساتھ سکوت، لمبا سکوت۔ کس سے بات کر رہی تھیں؟ کس کا فون تھا؟ اگلے دن وہ آذر کو ناشتہ دینے کے بعد کمرے میں موبائل پر بات کر رہی تھی، جب آذر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہیرا کا تھا، آج شکیل کا ولیمہ، منع کر دو، ہم نے نہیں جانا، اور نہ ہی تم جاؤ گی۔ حوریہ کی بات کب آذر نے کبھی سنی؟ میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی اسے منع کر چکی ہوں، لیکن اصولی طور پر میں حق رکھتی ہوں جانے کا، مجھے حقوق یاد دلانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تمہارے کیا حق بنتے ہیں۔ آذر نے تیز لہجے میں بات کاٹی۔ یہی تو افسوس ہے کہ آپ… آذر، وہ آذر… نیلم کب سے تیار کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اب چلو بھی۔ بڑی باجی جلدی میں کمرے میں آئیں اور اسے گھسیٹتی لے کر چلی گئیں۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ بات نہ چیت، صرف سکوت۔ وہ بہت اداس تھی، مگر شوہر کے دلجوئی کی خاطر آج کچھ اہتمام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرہ سمیٹنے کے بعد کچن کی طرف رخ کیا، جہاں بڑی باجی اور ہما پہلے سے موجود تھیں۔ بڑی باجی نے اسے کچھ کہنے، سننے یا بولنے سے پہلے حکم صادر کر دیا کہ آذر کو اس کے ہاتھ کا پکا اچھا لگتا ہے، اور وہ یہی کہہ کر گیا کہ کھانا ہما اور بڑی باجی بنائیں، اور ہما نے ویسے بھی اہتمام کرنا ہے، اس کی بہن نیلم یہاں رکنے آئی ہوئی ہے۔ اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام اور پھر رات۔ اس نے وقتاً فوقتاً بڑی باجی سے آذر کو فون کر کے پوچھنے کا کہا کہ کب آئیں گے، جسے بڑی باجی بہت خوبصورتی سے لفاظی سے ٹالتی رہیں۔ رات کے 10 بجے کے قریب بیل ہوئی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ گیٹ پر ہیرا، فارس، سدرا، سفیان اور علینا ہاتھ میں پھولوں کا بڑا گلدستہ لیے کھڑے تھے۔ شادی کی سالگرہ مبارک، ہیرا نے چہکتے ہوئے اسے گلے لگ کر کہا۔ اب وہ سب لاؤنج میں آ گئے تھے۔ بڑی باجی کی چاپلوس طبیعت شروع ہو گئی۔ ان کا استقبال ایسے کیا کہ بس، البتہ ان کے چہرے سے ناگواری بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہی حال ہما کا بھی تھا۔ بھئی، ہم نے ولیمے کی تقریب نپٹا کر سوچا تمہیں اور آذر بھائی کو وش کر آئیں اور تمہیں سرپرائز دیں، کیسا لگا سب؟ اور یہ آذر بھائی کہاں ہیں؟ آج کا دن بھی کوئی بھولتا ہے؟ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے فارس بھائی کو، انہوں نے ہی یاد دلایا ہم سب کو۔ ہیرا نے ادھر ادھر دیکھتے حوریہ سے کہا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور پورا سال گزر گیا۔
آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ فارس کو یاد تھا، کیا اظہر کو یاد ہوگا؟ وہ غیر ارادی طور پر فارس کا اظہر سے موازنہ کرنے لگی۔ ہاں بھئی، ظاہر ہے جس دن عمر قید کی سزا سنائی جا رہی وہ دن بھی کبھی بھولتا ہے۔ فارس نے ازراہ مذاق حوریہ کو چھیڑا۔ وہ پھولوں کے گلدستے کے ساتھ ایک چھوٹا سا گفٹ پیک اس کی طرف لے گیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دینے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ یہ ہے تمہارا وہ کزن جس کا مجھے بڑی باجی، اوہ میں اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم ابھی اتنے لبرل نہیں ہوئے ہیں کہ اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے اس طرح بے تکلف ہوتا دیکھیں۔ آذر نے گھر میں داخل ہوتے ہی فارس کے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ دور پھینکتے بے باک بولنا شروع کر دیا۔ آذر بھائی، یہ ہم سب کی طرف سے، بلکہ یہ میں، سدرا اور علینا لائے تھے آپ دونوں کے لیے۔ آج آپ لوگوں کی شادی کی۔ آپ غالباً ہیرا ہیں، بہت شوق ہے آپ کو سیانی بننے کا، باتوں کو کور کرنے کا۔ میں ایک ہوش مند پڑھا لکھا انسان ہوں جسے میں اس معاشرے کا حصہ نہیں، جیسے میں یہ کزن انوالومنٹ جانتا نہیں۔ آپ یہ خواہ مخواہ کی باتیں نہ کریں پلیز، حوریہ جیسے چیخ پڑی۔ آذر بھائی، آپ پڑھے لکھے ہیں تو بات بھی میرا مطلب ہے فارس بھائی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حوریہ آپ کی بیوی، میرا مطلب ہے فارس بھائی تو انگیجڈ ہیں، جلدی شادی ہونے والی ہے۔ ہیرا نے ان کی منفی سوچ کے مد نظر ہمیشہ کی طرح بات سنبھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اوکے، تو یہ گلدستہ اٹھاؤ اور اپنی منگیتر کو جا کر دو، اور آئندہ آپ لوگ میرے گھر میں نظر نہ آنا۔ بن بلائے آنا کوئی طریقہ نہیں، بڑی باجی سے پوچھو، جس نے آنا ہے اجازت ملتی ہے تو بے شک اپنی بہن سے ملنے آ جاؤ، ورنہ۔ آذر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ لمحے فارس کو گھور کر دیکھا، پھر لاؤنج سے نکل گیا۔ اور پیچھے رہ کیا گیا تھا؟ ہیرا نے نم آنکھوں سے گلدستہ اٹھایا، حوریہ کو دل برداشتہ ہو کر دیکھا اور سب کو لیتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ جو کچھ وہ سب سے اور فارس سے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی وہ سب خود آذر نے عیاں کر دیا، اسے کھڑے کھڑے دو کوڑی کا کر دیا۔ حوریہ نے ان کے جاتے قدموں کے نشان دیکھے تو گویا آج اسے اپنے شوہر کی طرف سے اتنا خوبصورت اینیورسری گفٹ ملا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اپنا آپ گھسیٹتی اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ وہاں پہنچ کر بھی ایک ٹک باندھے کھڑی رہی۔ آذر نے واش روم سے فریش ہو کر نکلتے حوریہ کو ڈریسنگ ٹیبل پر پکڑے بت بنے کھڑے دیکھا۔ اس نے حوریہ کو یکسر نظر انداز کرتے تولیے سے ہاتھ صاف کر کے تولیہ کرسی پر پھینکا۔ حوریہ کی نظروں کا زاویہ بدل کر آذر کے چہرے کی طرف ہو گیا۔ وہ آذر کو ایک ٹک باندھے کچھ دیر دیکھتی رہی۔ وہ بیڈ کے دراز سے کچھ کاغذات نکال کر انہیں بیڈ پر پھیلائے دیکھنے لگا۔ اس نے ایک نظر حوریہ کی سمت دیکھا جو اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ہم سے ملنے آئے تھے، آپ سے ملنے آئے تھے، ہیرا بتا رہی تھی کل امی اور ابو بھی ملنے آئیں گے، اور آپ نے کیوں کیا ایسا؟ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں انہیں ملنے کے لیے آنے کی، اور یہ سوال مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے کرو، اپنے گھر والوں سے کرو کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کیوں کیا۔ آذر نے اکھڑے مگر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا میں نے؟ میرے گھر والوں نے۔ وہ سیدھی اور سچی محبتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ سے ملنے آئے، باوجود اس کے کہ آپ بغیر بتائے چلے آئے، جبکہ جانا آپ کا بنتا تھا شکیل کی شادی پر میرے ماں باپ کے گھر۔ الٹا آپ نے مجھے وہاں سے بھی بلوا لیا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ بتائیں۔ بغیر بتائے؟ حوریہ بی بی، میں نے اپنے آنے کی اطلاع مہینہ پہلے دے دی تھی، اور تمہیں وہاں سے بلوانا تمہیں تمہاری اوقات دکھانا تھا کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی میرے آنے سے ٹھیک ایک دن پہلے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ یہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں میری؟ مہینہ پہلے؟ یا تو آپ غلط بول رہے ہیں یا میں۔ مجھے آپ کا آنے کا پتہ شکیل کی شادی پر چلا، وہ بھی کسی غیر سے، آپ کا فون آنے سے چند لمحے پہلے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کس چیز کا گھمنڈ ہے، اچھی نوکری کا، کمائی کا، یا اس حسن اور خوبصورتی کا؟ وہ بیڈ پر اٹھ کر اس کے عین مقابل کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ میں آ رہا ہوں، اس کے باوجود تم نے اپنے گھمنڈ اور نخرے کو ترجیح دی۔ بڑی باجی کے لاکھ روکنے کے باوجود تم نے بہن بھائیوں کی خوشیوں میں شرکت کو ترجیح دی۔ یہ غلط ہے، سب غلط ہے۔ بڑی باجی مجھے خود اپنی خوشی سے چھوڑ کر آئی تھیں، اور اگر یہ سب بڑی باجی آپ سے کہہ رہی ہیں تو وہ جھوٹ۔ خبردار، خبردار، ایک لفظ بھی ہم اپنی بڑی باجی کے خلاف سننا پسند نہیں کریں گے، اور جھوٹ بڑی باجی کبھی نہیں بولتی۔
آئندہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرنا۔ تم میرے سامنے اس طرح بات کر سکتی ہو تو بڑی باجی اور گھر والوں کے سامنے کیا کیا نہیں بولتی ہوگی۔ ٹھیک سنا میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا۔ تم واقعی ضدی، خود سر اور اکڑ ہو، آذر تیز آواز میں چلا کر بولا۔ حوریہ سہم گئی، مگر آج وہ فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ ہر بات کا حساب کرے گی۔ آخر وہ کیوں چپ رہے؟ اسے پورا حق حاصل تھا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ آنے کی اطلاع بڑی باجی کو کیوں دی؟ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں آپ کے اور میرے درمیان ہر بات کے لیے بڑی باجی ذریعہ ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، پچھلے 4 سے نکاح کے بعد اور 1 سال سے آپ کے گھر میں۔ ان 4 سالوں میں آپ نے مجھ سے براہ راست رابطہ کیوں نہ کیا؟ وہ بھی تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی، گھمنڈ اور نہ جانے کیا کیا جو تمہارے دماغ میں ہے، اس کی وجہ سے۔ تم نے خود بڑی باجی کو اپنا موبائل نمبر مجھے دینے سے منع کیا تھا، تو پھر کیا تم نے مجھے کوئی فلمی ہیرو سمجھا ہوا تھا کہ میں تمہارا نمبر تلاش کرتا پھرتا؟ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ تو مجھے فون کر سکتی تھی۔ بڑی باجی نے تمہیں نکاح کے بعد ہی میرا نمبر لکھوا دیا تھا۔ کیوں نہیں تم نے کبھی رابطہ کیا مجھ سے؟ پھر میں کون سا مرا جا رہا تھا تم سے رابطے کے لیے؟ ایک اور انکشاف جو اس کی روح تک کو زخمی کر گیا۔ اسے اب ہیرا کی بات یاد آ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مرد بھی پیاسا ہوتا ہے تعلق کا، لیکن اس معاشرتی شرم و حیا اور رواج کا کیا کرتی، جس میں عورت رابطہ یا تعلق کے لیے مرد سے ہی پہل کی توقع کرتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ۔ حوریہ جیسے درد سے بلبلا اٹھی۔ آذر نے اس کی بات کاٹ دی۔ جھوٹ؟ میں نے کہا نہ بڑی باجی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ جھوٹ کی بات کرتی ہو؟ یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے منگنی کی رسم کے تمام اخراجات بڑی باجی سے لیے، یہ کہہ کر کہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ یہ بھی جھوٹ کہ تمہارے گھر والوں نے اپنے پیسے بچانے کی خاطر نکاح کی رسم بھی بڑی باجی کے ایان کے منعقد کی گئی مہندی میں رکھوائی۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہما کے گھر والوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کبھی تم نے آج تک ایسا دیکھا ہے کہ لڑکی والے خود لڑکی اٹھا کر لڑکے والوں کے گھر آئیں اور نکاح کر جائیں؟ اسی وجہ سے ہما بھی تم سے خائف تھی۔ تمہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ جس محنت کا تم رونا روتی ہو، اسی محنت اور جان مار کر بڑی باجی بھی کماتی ہیں ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے۔ پھر تمہیں ان کا پیسہ خرچ کراتے، ان کے اخراجات بڑھاتے ذرا خیال نہ آیا؟ اس لیے مجھے اب آنا پڑا بڑی باجی کی قربانیوں کا خراج دینے، جنہوں نے ہم بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے مکان تک بیچ دیا۔ میں انہیں گھر بنا کر دے رہا ہوں۔ وہ جیسے جیسے سنتی جا رہی تھی، اس کے آسان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جیسے سن ہو گئی۔ کہہ دو کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم اپنی منمانیاں کرتی ہو، جس کا نتیجہ تمہاری جاب جاری رکھنا ہے سب کے منع کرنے کے باوجود۔ یہ بھی جھوٹ کہ تم گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے سے بھی انکاری ہو۔ یہ بھی جھوٹ کہ تم اپنے کزن… بس کر دیں پلیز، بس کر دیں۔ وہ جیسے درد سے تڑپ گئی۔ آج کون سا انکشاف ہونا باقی رہ گیا تھا؟ ہاں، یہ سب جھوٹ تھا، مگر اس جھوٹ کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ثبوت ہوتا بھی تو شاید یہاں بولنا بے معنی تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا دباتے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ آج اسے اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کیوں اس کی ماں چپ رہتی تھی۔ وہ بالکل چپ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ کہنے کے لیے بچا ہی کب تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے پتہ چل گیا کہ آذر صرف 3 ہفتے کی چھٹی پر آیا ہے، وہ بھی مکان کی تعمیر شروع کرانے کی غرض سے، جسے اس نے بڑی باجی کے نام کر دیا ہے۔ نیلم، ہما کی بہن، جو آرکیٹیکٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے، آذر کے ساتھ ساتھ ہر کام میں موجود ہوتی ہے یا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے کتنا لا تعلق رکھا جاتا ہے ہر بات سے، گویا وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ وہ کتنی خوش فہم تھی، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ آذر اسے لینے آیا ہے۔ اس نے اس دن صاف صاف حوریہ کو بتا دیا کہ وہ ایسا کچھ بھی سوچ رہی ہے تو اس کی غلطی ہے۔ آذر کے جانے میں اب صرف ہفتہ رہ گیا ہے، اور اس ہفتے میں اس نے آذر اور اپنے تعلقات بحال کرنے کی حتی المقدور کوشش کی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہونے کی طرف جا رہی تھی کہ آذر کے جانے کا وقت آ گیا۔ جانے سے 1 دن پہلے آذر نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ اسے جلد اپنے پاس بلا لے گا۔ فی الحال وہ وہاں اپنا بزنس شروع کر کے اسے مستحکم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حوریہ سے رابطے میں رہنے کا بھی عہد کیا۔ اس دن حوریہ بہت مسرور تھی۔ وہ اگلے دن چلا گیا۔ ہاں، اسے سونپ گیا سکوت۔ کیا کر رہی ہو؟ کسے بار بار فون ٹرائی کر رہی ہو؟ آذر کو۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی آذر کے جانے کے اگلے دن اسے بار بار نمبر ملانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامیاب نہ ہوئی تھی۔
جب کچن سے بڑی باجی نے آ کر پوچھا، جی وہ تو نہ ملاؤ اور نہ ہی ملانے کی کوشش کرو، کیونکہ آذر کا فون آ چکا ہے، وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، اور جس نمبر پر تم اسے فون ملانے کی کوشش کر رہی ہو وہ سم وہ یہیں بھول گیا ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آذر کو کہہ دیا کہ وہ وہاں سے نئی سم لے لے، تمہارا نمبر بھی اسی سم میں تھا نا۔ بڑی باجی اس وقت اسے بہت شاطر لگ رہی تھیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنے غیر ذمہ دار تو نہیں لگتے۔ حوریہ نے ہار نہیں مانی۔ اب تمہیں ایک ایک بات کی تفصیل بتانا ضروری نہیں، بھئی میری سم میں بیلنس ختم ہو گیا تھا، مجھے بہت ضروری کال کرنی تھی، سو میں نے آذر کی سم نکال کر اپنے موبائل میں ڈال لی، بس رہ گئی یہاں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاید وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھیں اور نہ ہی کھڑے رہ کر حوریہ کے مانگنے پر آذر کا نمبر دینا چاہتی تھیں، اس لیے سخت لہجے میں بولتی ہوئی چلی گئیں۔ یہ سب بڑی باجی نے دانستہ کیا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے رابطہ نہ رکھوں؟ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، مگر وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ یہ جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس سلسلے میں اب آذر کو کھل کر بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت آذر کی تمام غلط فہمیاں دور نہیں کر سکی، کیونکہ اس وقت وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، مگر اب وہ آذر سے کسی اچھے وقت میں سب باتیں کر کے اور غلط فہمی دور کر کے جاب چھوڑنے کا بتا دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی کمپنی میں بھی جاب چھوڑنے کی بات چھیڑ دی، مگر اب سارا مسئلہ ہی آذر سے رابطے کا تھا۔ لیکن وہ کیوں ڈرے؟ وہ کیوں نہ بڑی باجی سے بھی دو ٹوک بات کرے؟ آخر آذر اس کا شوہر ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اگلے دن سے اسے جاب پر جانا تھا۔ شکیل اور سمن کی دعوت بھی کرنا چاہتی تھی، مگر بہت سی باتیں سوچ کر چپ بیٹھی تھی۔ ہیلو، حوریہ بول رہی ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے تمہاری سوچ پر، تمہاری حرکتوں پر۔ جب ساری باتیں کلیئر ہو گئی تھیں، پھر تو مجھے سمجھ نہیں آ سکا کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو کہ میں تم سے رابطے کے لیے مرا جاؤں، تم سے بات کرنے کے لیے میں پاپڑ بیلوں، کیوں یہ چاہتی ہو کسی فلمی ہیروئن کی طرح میں بھی تمہیں کھوجتا پھروں؟ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب فون کی بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ آواز مانوس مگر لہجہ آج پھر اجنبی اور نہ مانوس۔ کیا مطلب آپ؟ کیوں تم نے میرے موبائل سے میری سم مجھ سے پوچھے بغیر نکالی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے تمام کانٹیکٹ سم میں محفوظ ہوتے ہیں، اور تمہارا نمبر بھی میں نے سم میں ڈالا تھا؟ وہ بولے جا رہا تھا اور اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس نے اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ بولا اور فون پٹک دیا۔ پتہ نہیں اس نے فون کیا تھا، کیا بات کہنے کے لیے کیا تھا، کس سے بات کرنے کے لیے کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون کی دوبارہ بیل بجی، جسے لپک کر بڑی باجی نے اٹھایا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی دوسری طرف سے آذر ہی ہے۔ وہ اداس اور مایوس اپنے کمرے میں آئی تو اس کا موبائل بھی بج اٹھا۔ ہیلو، ہور؟ اتنی اپنائیت، اتنی مٹھاس، یہ آواز بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، بہت مانوس تھی مگر اجنبی۔ فارس، کیسی ہو؟ آپ کو میرا نمبر ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر نمبر ہے۔ بہرحال تمہاری الجھن دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ یہ نمبر ہیرا سے بہت منت سماجت کرنے کے بعد لیا ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ شاید میرا یہ آپ کے موبائل پر پہلی اور آخری کال ہو۔ میرا مطلب ہے میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ بات کرنے کے دوران کچھ لمحے رکا اور پھر سانس کھینچ کر بولا، جی بہت مبارک ہو۔ اس کا فارس سے کیا رشتہ تھا؟ پھر کیوں اس کے الفاظ فارس کو شادی کی مبارک دیتے ہوئے اٹک رہے تھے؟ آپ نے شادی کا فیصلہ کرنا پڑا زمانے کی باتوں سے بچنے کے لیے، تمہارے شوہر کی بدگمانیوں سے تمہیں بچانے کے لیے، ورنہ شادی میری ڈکشنری سے شاید۔ فارس نے حوریہ کی بات کاٹ کر بولنا شروع کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، فارس بھی خاموش ہو گیا۔ دونوں کی خاموشی بول رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کی خاموشی سن رہے تھے جس میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے 1 مہینے کی چھٹی لے لی، مگر اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب مہینے بعد وہ جا کر صرف استعفیٰ دے گی۔ وہ اپنی آنے والی اولاد کو مکمل توجہ اور وقت دینا چاہتی تھی، 2 حصوں میں بٹ کر اپنی اولاد کو ادھورا نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ آذر تک یہ خوشخبری پہنچ گئی تھی، مگر اس کے باوجود آذر نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ حوریہ اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، مگر بیش بہا بدگمانیوں اور بے یقینیوں کے ساتھ نہیں۔ کہیں نہ کہیں حوریہ کے دل پر بھی انا نے گھونسا مارا تھا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انا نہیں ہوتی۔ حوریہ کے کانوں میں ایک بار پھر ہیرا کے سمجھاتے وقت بولے جانے والے الفاظ گونجے،
محبت، لفظ محبت بہت دیر تک اس کے پاس گونجتا رہا، خالی گھر میں گونجنے والی آواز کی طرح جو پلٹ کر آپ کے پاس ہی آتی ہے۔ اس نے اپنا محاسبہ کیا، کیا وہ خالی گھر ہے؟ ہاں، وہ خالی گھر ہی تو ہے، بالکل خالی، جہاں کچھ نہیں، صرف سکوت۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب بڑی باجی کے موبائل پر بیلز آنا شروع ہوئیں۔ بڑی باجی شاید اپنا موبائل نیچے ہی چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں کسی کام سے۔ بیل بج بج کر خود ہی بند ہو گئی۔ ہما کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے رہنے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موبائل پر دوبارہ بیلز ہوئیں۔ اس بار حوریہ نے سوچا بڑی باجی کو آواز دے۔ وہ انہیں آواز دینے کے لیے سیڑھیوں کی طرف گئی، پھر یہ سوچ کر موبائل کی طرف بڑھی کہ خود ہی اوپر جا کر انہیں دے آئے۔ اسی سوچ بچار میں بیل پھر بند ہو گئی۔ وہ واپس صوفے کی طرف بڑھی بیٹھنے کے لیے، موبائل پھر بج اٹھا۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور موبائل کی سمت بڑھی۔ موبائل اسکرین پر آذر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ پھر اس نے فون اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف سے بیل بند ہو گئی۔ اسے کچھ مایوسی ہوئی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہی کہ مبادا آذر بھی فون کرے، مگر اس کے بعد بیل نہیں بجی۔ وہ مایوسی کے عالم میں صوفے کی طرف پلٹی کہ گھر کے نمبر پر فون آنا شروع ہو گیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، مانوس آواز۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ بڑی باجی کدھر ہیں؟ اتنی دیر سے فون کر رہا ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ گویا اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی ذات کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ اچھا، بڑی باجی کو بتا دینا میں نے مکان کی تعمیر کے لیے جن ٹھیکیداروں سے بات کرنی تھی وہ سب ایان کو سمجھا دیا ہے، اور ہما کو بتا دینا کہ جو کام اس نے کہا تھا وہ بھی انشاءاللہ ہو گیا ہے، باقی تعمیراتی کام کے لیے رقم بھی ٹرانسفر کر دی ہے۔ وہ یہ سب بول کر کچھ لمحے رکا۔ حوریہ نے فرمانبردار بچوں کی طرح سوائے جی کے کچھ نہ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی بتانے کے لیے فون کر رہا تھا، مگر کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ اب بڑی باجی کو کہنا کہ فارغ ہو کر مجھے فون کر لیں۔ اوکے، اللہ ہاں سنیں، میرا مطلب ہے مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے عجلت سے گھبرائی آواز میں پوچھا۔ عورت نام ہی محبت کا ہے، انکساری کا ہے۔ بہت سے رنگوں کی مٹی میں گندی ہوئی عورت اپنے ہر رنگ میں محبت ہے، جس کی تخلیق ہی اس چیز سے کی گئی ہو جو پورے وجود کو اٹھائے رکھنے کا سبب بنتی ہے، جس کے ذرا سے مہرے ہل جانے سے پورے وجود کا نظام ہل جاتا ہے، جس کے نقص پیدا ہو جانے سے پورا وجود ڈھہ جاتا ہے۔ عورت تو وجود کو بنائے رکھنے کا نام ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی اس پر، اور پھر اسے صنف نازک بھی کہہ دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اس بھاری ذمہ داری سے انحراف نہیں کرتی، بلکہ ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اپنا آپ ڈھا دینے سے گریز نہیں کرتی۔ تمہارے اور میرے درمیان ایسا کچھ ہے کہ تم سے یہ تکلفات بڑھتے جائیں۔ اف، کیسی آواز، کٹیلا لہجہ۔ آپ مجھے ہمیشہ سمجھنے میں غلطی۔ ہاں کہہ دو، میں جھوٹا، میرے گھر والے جھوٹے، ڈال دو سب الزام بڑی باجی کے سر۔ آذر نے حوریہ کی بات کاٹی۔ میں یہ تو، تم جو بھی کہہ رہی تھی یا کہنا چاہ رہی تھی، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں سننے کا۔ اتنی تلخی میرے لیے؟ بڑی باجی کی تو ہر بات سننے کے لیے گھنٹوں ہوتے ہیں۔ حوریہ پہلے ہی کون سا خوش گفتار تھی، مگر اس کی خاموشی، یہ سب اس نے اپنی امی سے سیکھا تھا۔ یہ بات اگر سچ ہے کہ بیٹیاں ماؤں کا نصیب لیتی ہیں تو حوریہ اس کی مثال تھی۔ وہ واقعی اپنی ماں کا نصیب لیے ہوئے تھی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہاں کا موسم کیسا ہے؟ یہ سوال تو عذر کو حوریہ سے پوچھنا چاہیے تھا، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے پرواہ ہو، جسے اپنے کسی ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہو۔ حوریہ نے عذر کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کی۔ کیوں، میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ اور موسم، صحرا میں بھی کوئی موسم ہوتا ہے جہاں جان مار کر پسینہ ایک کر کے دو دو ٹکے کمانے ہوں؟ وہاں کوئی موسم نہیں ہوتا، اندر باہر سب ایک ہوتا ہے۔ اتنی تلخی، اتنی تلخی تو کبھی اس نے بھی ان حالات سے گزرتے ہوئے، عورت ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر محسوس نہیں کی۔ اب بس یا اور کوئی تھکی ہوئی رومانٹک بات کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہی بات تھی یا کوئی اور بھی ہے؟ آذر کے لہجے میں کوف تھی۔ نہیں، ہاں، وہ میں نے آپ سے ایک درخواست کرنی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے اچھا ہوگا، ہماری اولاد کے لیے اور ہماری اولاد کے لیے بھی۔ میں ایک پرسکون گھر میں اولاد کو اپنا پورا وقت دوں۔ تمہید کم باندھا کرو، بات کرو پلیز، مجھے جلدی ہے۔
آذر نے جیسے اس کو آنسوں سے رلانے کی ٹھانی۔ وہ میں جاب چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جاب میری مجبوری تھی، اپنی تعلیمی اخراجات اٹھانے کے لیے۔ شادی کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں جاب کروں گی۔ میں شادی کے بعد شوہر اور گھر کو مکمل وقت دینے کی قائل ہوں۔ یہ تم ہر بات پر روز روز جاب چھوڑنے کی دھمکیاں۔ ٹھیک ہے، چھوڑنا چاہتی ہو، کل کی چھوڑتی آج چھوڑ دو، مگر پھر اپنے اخراجات کے لیے میرا منہ نہیں دیکھنا۔ میں اپنا سارا سرمایہ اپنا بزنس سیٹ کرنے پر لگا رہا ہوں اور باقی کی بچت گھر پر لگ رہی ہے۔ بڑی باجی کوئی بھوکی نہیں مر جائیں گی تمہاری جاب چھوڑنے سے۔ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جاب چھوڑ دو، لیکن مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع مت رکھنا۔ منظور؟ عریہ کے الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے سب منظور تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی پلکیں آنکھوں پر گرا دیں۔ شکیل اور سمن اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ سدرا کی بھی ایک اچھی فیملی میں شادی ہو گئی۔ سفیان اب انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا۔ فارس کی بھی چٹ منگنی پر بیاہ ہو گیا۔ اس کی کامیابی اور ترقی ہوتی گئی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلا گیا، واپس آ کر اچھی جگہ گھر لے لیا۔ 2 بہنوں کی شادی کر چکا تھا۔ تیسری اور سب سے چھوٹی بہن کی شادی اگلے سال ہونا طے ہو گئی۔ عریہ نے اپنی چھٹیاں 1 ماہ سے بڑھا کر 3 مہینے کرا لیں۔ وہ فون پر البتہ اپنے اسٹاف کو اپنی جاب چھوڑنے کا حتمی فیصلہ دے چکی تھی کہ جب وہ چھٹیوں کے بعد آئی تو استعفیٰ ہی دے گی۔ اس کے ابو بستر سے لگ چکے تھے اور اس کی امی کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی۔ اس کے پاس کچھ رقم تھی جو بڑی باجی نے اس سے کسی کام کے لیے لے لی۔ باقی اس کے پاس چند روپے رہ گئے تھے۔ اسے اپنے چیک اپ کے لیے اور کچھ خریداری کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ وہ بہت خوددار تھی، مگر اس کے کانوں میں ہیرا کے سمجھائے جانے والے الفاظ گونجے کہ محبت میں کوئی خودداری اور انا نہیں ہوتی۔ جہاں محبت ہو وہاں یہ نہیں رہ سکتے۔ وہ آذر سے اس سلسلے میں کوئی توقع نہیں رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود ایک مہم سی آس، ایک امید تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، وقتی غصے اور جذبات میں بولے جانے والے الفاظ کو بھول چکا ہوگا۔ آس اور امید بھی کتنی عجیب شے ہے، انسان کو حقیقت سے کتنی دور لا کھڑا کرتی ہے، بہت اونچائی پر، جہاں سے آپ کو صرف اپنا آپ اور اس کے ساتھ کھڑی آس امید نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر وہی آس دم توڑتی ہے، امید آپ کو بلندی سے دھکا دیتی ہے اور آپ چاروں شانے چت۔ کبھی کبھی مان اسی طرح ٹوٹتے ہیں، خیالی گھر جیسے ریت کی مانند ریزہ ریزہ۔ وہ بہت مضطرب اور پریشان تھی، اپنی ضروریات کے لیے کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اپنی رقم کا بڑی باجی سے تقاضا کرے یا پھر وہ کچن سے کھانا بنا کر نکل رہی تھی۔ جب فون بجنے پر اس نے فون اٹھایا۔ کب سے بڑی باجی کا فون بن جا رہا ہے۔ گھر پر ہیں وہ؟ اجنبی لہجہ، مانوس آواز۔ جی نہیں، وہ یونیورسٹی میں ہیں۔ آپ دوسرے نمبر پر؟ ظاہر ہے سب نمبر بند ہیں، تبھی گھر پر فون کرنا پڑا۔ عریہ خاموش ہو گئی۔ اب اس کے پاس محدود الفاظوں کے ذخیرے میں سے گنے چنے محدود الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ بڑی باجی نے کل فون کیا تھا، میں اس وقت مصروف تھا، سن نہیں سکا۔ سب خیریت تو ہے؟ جی سب خیریت ہے۔ میں بڑی باجی کو بتا دوں گی، وہ آپ کو گھر آتے ہی کال کر لیں۔ عریہ کے لہجے میں اداسی تھی۔ تم کیسی ہو؟ کچھ لمحے عریہ ساکت ہو گئی۔ شاید اسے سننے میں غلطی لگی۔ اس کا دل چاہا وہ بار بار یہ الفاظ سنے، اسی محبت، اسی شائستگی کے ساتھ۔ عورت کا وجود پیاسا ہوتا ہے، کسی صحرا کی طرح۔ مرد سے اس کا تعلق اس زمین کی طرح ہوتا ہے، جسے زرخیز رکھنے کے لیے مرد کو مالی کا کام نبھانا ہوتا ہے، اس زمین کی مٹی کو نم رکھنے کے لیے پانی دینا ہوتا ہے۔ عورت پانی کے صرف چند قطروں سے ہی مٹی کی بھینی خوشبو سے آس پاس مہکنا شروع کر دیتی ہے، پانی کے ہلکے چھینٹے سے ہی نرم ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے، پانی کی چند بوندوں کو اپنے اندر کئی دن کے لیے جذب کر لیتی ہے، جب تک دوبارہ پانی نہ دیا جائے۔ پانی ملتا رہے تو وہ ایک خوبصورت کوپل سے پھول بن جاتی ہے، خوشبو دیتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ پانی نہ ملے تو پھول مرجھا جاتا ہے، مگر اپنی شاخ سے جدا نہیں ہوتا، مرجھانے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ عورت پھول کی مانند اپنے مقام پر قائم رہتی ہے، چاہے مالی پانی دے یا نہ دے، چاہے اس سے کھلنا پڑے یا مرجھانا پڑے۔ مرجھانے کے بعد بھی اسی شاخ سے لٹکتی رہتی ہے، جب تک کہ اسے کوئی نوچ کر جدا نہ کر دے۔ جی میں ٹھیک ہوں، بڑی باجی بتا رہی تھیں، تم آج کل گھر پر ہوتی ہو، جاب چھوڑ رہی ہو؟ جی۔ عریہ اس سے زیادہ بولنے کی صحیح نہیں کر سکی۔ کوئی بات ہے کیا؟ میرا مطلب کوئی پریشانی؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ جی وہ میرے پاس کچھ پیسے۔ عریہ دانستہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔
پیسے تمہارے پاس ہونے چاہیے، اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ میرے پاس کوئی مل تو نہیں لگی ہوئی پیسوں کی۔ چلو بہرحال میں دیکھتا ہوں، 2-1 دنوں تک پیسوں کا کچھ کرتا ہوں۔ اسے یقین تھا اپنی آس پر کہ آذر کا وہ وقتی غصہ وہ اب زیادہ وقت گھر کو اچھے طریقے سے دے پاتی تھی۔ ہما کا رویہ اس کے ساتھ کبھی بہت اچھا ہو جاتا اور کبھی بہت برا۔ ہما کی بہن نیلم جاب کے حصول کے لیے آذر کے پاس مڈل ایسٹ چلی گئی۔ کچھ عرصے کوششوں کے بعد آذر کی کوششوں سے اسے وہاں جاب مل گئی۔ نیلم کی جاب کے ساتھ ہی ہما کا رویہ عریہ کے ساتھ بہت میٹھا ہو گیا۔ کچھ دن بعد بڑی باجی نے اس سے پھر پیسے مانگے کہ انہوں نے مزدوروں کو دینے ہیں۔ عریہ کی معذرت کرنے سے جیسے وہ ہتے سے اکھڑ گئیں۔ انہوں نے عریہ کو بہت باتیں سنائیں، ساتھ میں اسے یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ گھر کے بل ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ جہاں سے بھی لائے مگر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ ہیلو، حور کیسی ہو؟ مانوس آواز، مانوس اور شناسا لہجہ۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اور ماہنور؟ عریہ نے فارس کی بیوی کا نام لے کر اس سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، مانور سے تمہارا اکثر ذکر رہتا ہے، تم نے کئی دن ہو گئے میکے چکر نہیں لگایا۔ مانور اور باقی سب تمہیں یاد کر رہے تھے۔ وہ فارس کی بات پر خاموشی سے سنتی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں خود کو روک نہیں سکا۔ تمہیں بہت مبارک ہو، آج تمہاری سالگرہ ہے۔ اسے کیسے یاد رہتا ہے؟ کیا آذر کو یاد ہوگا؟ آذر کو یاد ہونا چاہیے، ہاں ہونا چاہیے۔ جب وہ یہاں پاکستان تھا تو کسی بات پر اس نے اپنی تاریخ پیدائش اسے بتائی تھی اور اس نے بڑی گہرائی سے سن کر لفظ دبا کر تاریخ پیدائش دہرائی تھی۔ وہ اپنی برتھ ڈے کبھی نہیں بھولی تھی مگر آج فارس کا فون آنے سے اسے پتہ چلا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ کیسے بھول گئی۔ وہ اگلے آنے والے گھنٹوں میں بار بار اپنے دل کو یہ تسلی دیتی رہی کہ آذر کو یاد ہوگا، وہ فون کرے گا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ آذر کا فون آئے گا یا پھر کوئی گریٹنگ۔ ہیلو، جی، اچھا کیسے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل۔ عریہ سر میں درد محسوس کر رہی تھی۔ چائے بنانے کچن کی طرف آئی تو ہما لاؤنج میں لگے فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں اچھا، سگنل پرابلم ہو رہا ہوگا۔ وہ دراصل اپنے یونیورسٹی ٹور کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد گئی ہوئی ہیں۔ بڑی باجی تو گھر کی رونق ہیں، ان کے بغیر میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا۔ عریہ نے چائے کے کپ میں چینی کا چمچہ گھماتے اس کی طرف دیکھا۔ جی وہ تو، ارے میری جان مشل، ذرا ادھر تو آؤ، یہ دیکھو عریہ آنٹی نے آپ کے لیے کیا لے کر رکھا ہے۔ عریہ مشل کو دیکھ کر ہمیشہ اتنی ہی لگاوٹ اور اپنائیت کا برتاؤ کرتی تھی۔ ہما آذر کا عریہ کے پوچھنے پر لازمی کوئی بہانہ بناتی بلکہ بنانے کے لیے الفاظ ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ عریہ کی طرف چور نظروں سے دیکھتے اگر عریہ فرتے جذبات میں آ کر مشل کو اتنے زور سے نہ بلاتی۔ اس کے بولنے سے آواز آذر تک پہنچ گئی اور اب وہ ہما سے کہہ رہا تھا، عریہ بھی ادھر ہی ہے، آواز آ رہی ہے اس کی، مجھے اس سے بات کرنی ہے، بات کراؤ۔ آذر کے لہجے میں بیگانگی ہما نے محسوس کر لی۔ کہ لو آذر بھائی کا فون ہے۔ ہما نے کوف سے فون عریہ کی طرف بڑھایا تو گویا انہیں یاد تھا انہوں نے فون کر ہی لیا۔ السلام علیکم۔ بہت گھمنڈی ہو، بہت ضدی اور خودسر عورت ہو تم۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس کا سلام نظر انداز کر دیا گیا مگر آج اتنا ضرور ہوا کہ آج پورا سلام کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ عریہ نے کنکیوں سے ہما کی طرف دیکھا جو بظاہر اپنے آپ کو مشل میں مصروف شو کر رہی تھی مگر اس کے کان عریہ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ عریہ نے کچھ بولنا چاہا مگر آذر نے ایک بار پھر اسے مہلت نہ دی۔ ساری دنیا نے مبارکبادوں کے تاندے باندھ دیے ہیں، فون پر فون آئے لوگوں کے، نہیں آیا تو تمہارا نہیں آیا، کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کیا جتانا چاہتی ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عریہ نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے آذر کی کہی جانے والی ہر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پھاڑ میں گئی تمہاری خیریت، مجھے تمہاری خیریت سے کیا غرض؟ جس کو میری خیریت، میری ترقی، میری خوشحالیوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس سے کیا غرض؟ میں نے اپنے کاروبار کا کامیابی کے ساتھ باقاعدہ آغاز کر دیا، میری جاب پر میری پروموشن ہوئی، تم سے ایک کال نہ ہو سکی مبارکباد کی۔ میں کمرے میں جا کر آپ کی کال موبائل پر ریسیو کرتی ہوں۔ آپ؟ جی نہیں، تم سے جو بات کرنی ہے میں یہاں ہی کروں گا اور تم مجھ سے یہی بات کرو گی۔ میں جانتا ہوں ہما یہاں موجود ہوگی،
اس کے باوجود تم مجھ سے یہی بات کرو گی، آئی سمجھ؟ حوریہ نے بڑی ہمت کر کے اس کی بات کاٹ کر اسے کمرے میں فون کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے اس نے سختی سے رد کر دیا۔ حوریہ کو بھی یہی بات کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اتنے دن گزر گئے، تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو ذرا برابر توفیق نہ ہوئی کہ مجھے مبارکباد دے دیں۔ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہو تم لوگ۔ اب کہنا کون سی ترقی، کون سا کاروبار، مجھے علم نہیں، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ بڑی باجی نے جھوٹ بولا۔ او فار گاڈ سیک، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری ان باتوں سے اور ان تکے ہوئے بہانوں سے۔ بات مگر یہی سچ تھی کہ اسے کسی نے نہ بتایا تھا، اسے تو معلوم بھی نہیں۔ جو وہ آذر کی کامیابی اور ترقیوں کے لیے سب سے زیادہ دعائیں مانگتی تھی، اسے لا علم رکھا گیا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ کو بہت رکھو اپنے پاس اپنی مبارکبادیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تم سے ہر بار غلطی ہوتی ہے اور میں ہر بار تمہیں معاف کر دوں، مگر کان کھول کر سن لو، اگر تم ان باتوں کو اپنی غلطیاں گردانتی ہو تو اب یہ آخری سمجھو، میں اس کے بعد کوئی غلطی قبول نہیں کروں گا۔ حوریہ نے آذر کی بات سننے کے دوران ایک بار پھر ہما کی طرف دیکھا، جو اب مشل کو کچھ کھلانے میں مصروف تھی۔ آخر یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ اب کیا ڈیزگنیشن ہو گئی ہے آپ کی اور انکریمنٹ کتنا ہوا ہے؟ حوریہ کی کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے، ہما کے سامنے کیسے اپنے آپ کو ڈھانپے۔ تمہیں میرے انکریمنٹ کی کیوں فکر ہے؟ تم تو اپنا کماتی ہو، خود مختار لڑکی ہو۔ وہی کاٹ دار باتیں، وہی مانوس آواز، مگر اجنبی لہجہ۔ اس نے ہما کی طرف دیکھا، جو ایان کے بلانے پر اب اٹھ کر جا رہی تھی۔ اس کی جاتی پشت دیکھ کر حوریہ نے دل میں شکر ادا کیا۔ کماتی تھی، اب نہیں کما رہی، کمانا چھوڑ چکی ہوں۔ پتہ نہیں حوریہ نے اتنے پر اعتماد لہجے میں مضبوط بات کرنے کی کیسے ہمت کر لی۔ او اچھا، تو پھر میں یہ یقین رکھوں کہ یہ فیصلہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، کیونکہ پیسہ انسان کی آدھی طاقت ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں بھی پیسے کے حصول سے ہی ممکن ہوتی ہیں۔ کیا کریں گی پھر آپ؟ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اس طرح بات کر رہا ہے۔ میں پیسے کو طاقت نہیں سمجھتی، اور باقی تمام باتوں کے لیے مجھے میرے خدا نے آپ کی ذمہ داری بنا کر آپ کے سپرد کیا ہے۔ حوریہ کو خوبصورت الفاظ کا استعمال آتا تھا۔ اچھا، لیکن تم اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہو۔ تم اپنے باپ کی بھی تو ذمہ داری تھی، وہاں بھی تو تم نے کسی کا آسرا نہیں رکھا، پھر یہاں میرا آسرا کیوں؟ جب وہاں تم اپنی ذمہ داری اٹھا سکتی ہو تو یہاں میرے سر کیوں ڈال رہی ہو؟ آذر کے لہجے میں خود بخود تلخی آ گئی۔ میں آپ کے سر نہیں ڈال رہی، بلکہ میرے خدا نے آپ کے سپرد کی ہے میری ذمہ داری۔ آپ کو میرا کفیل بنا کر باپ کے گھر میں نے جو کچھ کیا وہ سب کرنا مجبوری تھی۔ میں آپ کو کئی بار یہ بتا چکی ہوں۔ اگر وہاں کرنا مجبوری تھی تو یہاں چھوڑنے پر کیوں مجبوری ظاہر کر رہی ہو؟ کیونکہ تمہیں یہاں کی مجبوریوں کا احساس نہیں، کیونکہ تم ایک خود سر اور اکڑ لڑکی ہو۔ مجھے اب خدا کی سپردگی کے دلائل دے رہی ہو۔ خدا نے تمہیں تمہارے باپ کے سپرد بھی کیا تھا، اس کو تمہارا کفیل بنا کر۔ تم اگر اپنی ذمہ داری وہاں اٹھا سکتی ہو تو یہاں بھی اٹھا سکتی ہو۔ یہاں کیوں معذوری کا اظہار کر رہی ہو؟ مجھ پر اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں جنہیں میں نے اٹھانا ہے، جنہیں میں اٹھا رہا ہوں۔ وہ تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں جاب جاری رکھوں؟ حوریہ نے بات کے درمیان وقفہ دیا اور آذر کی خاموشی دیکھ کر جملہ مکمل کیا۔ جاب چھوڑنا یا کرنا تمہارا مسئلہ ہے اور تمہارا فیصلہ، لیکن جاب چھوڑنے کے لیے میں نے تمہیں بہت واضح بتا دیا تھا کہ اپنے ہر عمل کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع مت رکھنا، اور نہ ہی آنے والے کل میں کسی مشکل کے وقت مجھ سے پیسوں کا سوال کرنا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ آذر نے جیسے دو ٹوک بات کی۔ جب آپ ایک بیوی کی، ایک فیملی کی ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ نہیں لے سکتے تھے تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ آپ نے نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کرتا۔ اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، میری شادی بڑی باجی نے زبردستی کرائی ہے، اور تم اگر ساری زندگی صرف 2 وقت کی روٹی کے ساتھ میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، تمہارا ہر فیصلہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب عورت باپ کے گھر میں رہتے ہوئے اس کا بازو بن سکتی ہے تو شوہر کے گھر میں آ کر وقتی طور پر مشکل وقتوں میں اس کا بازو نہیں بنا جا سکتا؟ بڑی باجی نے ساری عمر ہماری ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا بازو بنیں۔
وہ تیز لہجے میں بولتا گیا اور حوریہ سب سنتی گئی خاموشی سے۔ اب سننے کے سوا کیا تھا، بولنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے ان سب باتوں کے باوجود حوریہ کو اب کیا امید تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب وقتی ابال ہوگا۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دیتی ہمیشہ، اور ہاں، اسے یاد آیا کہ یہ تو آذر کا خوبصورت تحفہ تھا اس کی سالگرہ کے لیے۔ پتہ نہیں ہمارے گھر کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ جاتی ہے۔ شکیل کی نوکری اپنے باس سے کسی بات پر انبن ہونے پر ختم ہو گئی۔ پچھلے 1.5 مہینے سے نوکری کی تلاش میں ہے۔ ہم نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم خواہ پریشان ہوگی، صرف سمن کی کمائی پر بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا ہے، اس پر تمہارے ابو اور اب میری بیماری پر اخراجات الگ۔ ڈاکٹروں نے تمہارے ابو کو اینجیوپلاسٹی کا کہا ہے، جس کے لیے کم سے کم اس وقت ہمیں 40 سے 50 ہزار کی ضرورت ہے۔ تم سے کہنا اچھا نہیں لگتا، مگر مجبوری نہ ہوتی تو تمہیں نہ کہتی۔ شکیل جاب لگتے ہی تمہیں پیسے واپس کر دے گا۔ ان سب پر سدرا کی پریشانی الگ، کل ہی واپس اپنے گھر گئی ہے، نہ جانے کتنے دنوں تک رہے اور پھر واپس آ جائے۔ میری بات مان رہی وہ دراصل تمہیں تو پتہ ہے اسے جاب کرنے کا کتنا شوق ہے، کہتی ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ماسٹرز گھر بیٹھ کر برباد کرنے کے لیے تو نہیں کیا، نہ اسے اب سب سے زیادہ پیسوں کا احساس ہے جو اس کی اتنی مہنگی تعلیم پر خرچ ہوئے، مگر اس کا میاں کہتا ہے گھر بیٹھو، جاب نہ کرو، سکھ سے اور سکون سے پوری توجہ گھر کو دو، کمانے کا کام مجھ پر چھوڑ دو، اور اگر جاب نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو۔ حوریہ کے پوچھنے پر انہوں نے سدرا کے بارے میں اسے بتایا۔ وہ سوچ رہی تھی عورت ہی مجبور کی جاتی ہے، کوئی جاب چھوڑنے کے لیے تو کوئی کرنے کے لیے۔ وہ آج کئی دنوں بعد امی کے گھر گئی تھی۔ جب اس کی امی اس کے سامنے اپنے دکھ لے کر بیٹھ گئیں، وہ تو خود اپنی ماں سے کچھ پیسے مانگنے آئی تھی، ایسے میں وہ کیسے اپنی تکلیف ماں کو بتاتی۔ وہ جس خاموشی سے گھر میں آئی تھی، اسی خاموشی سے واپس لوٹ گئی۔ ارے واہ، کیا خوبصورت گاڑی ہے بڑی باجی، آپ کی تو کیا شان بن گئی۔ ایان اور ہما برانڈ نیو 0 میٹر ایکس ریل میٹالک کلر کے سامنے کھڑے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ دیکھو حوریہ، تم بتاؤ تمہیں کیسے لگی؟ بڑی باجی نے حوریہ کو آتا دیکھ اس سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے باجی، یہ کلر بھی آپ کا پسندیدہ ہے؟ حوریہ نے گاڑی کے شیشے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ ہاں پسندیدہ ہے، تبھی تو آذر جانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے گفٹ کی ہے یہ گاڑی۔ کہتا ہے بڑی باجی آپ نے بہت چلا لی وہ کھٹارا، اب آپ یہ نئی گاڑی چلایا کریں، بلکہ ہمیشہ نئی ہی رکھا کریں، چاہے وہ تو بے شک ہر سال ماڈل چینج۔ بڑی باجی نے فرط مسرت سے ہنستے ہوئے بتایا۔ واہ بڑی باجی، آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ گاڑی الگ، نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہی کمرے کے امپورٹڈ فرنیچر کے لیے پیسے الگ۔ بہت مبارک ہو آپ کو سب، مما کہہ رہی تھی اور حوریہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے بڑی باجی کی طرف دیکھا جو اپنی گاڑی کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہے، پھر یہ سب بیوی کے لیے چند روپے کی ذمہ داری نہیں اور یہاں لاکھوں خرچ۔ اسے ان لاکھوں روپے کے خرچ ہونے کا کوئی ایشو نہیں تھا، مگر اپنی ناقدری کا رنج تھا۔ اس نے دکھ سے آنکھیں موند لیں۔ بس یار کیا بتاؤں، سوچتا بندہ کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ بڑی بھابھی لائی تھیں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوکری پیشہ کہ چلو گھر کی معیشت میں بڑھاوا ہوگا، میرا بازو بنے گی، مگر وہ جاب چھوڑ چھاڑ بیٹھ رہی، معیشت پر بوجھ بن کر۔ دوسری لائی تھی کم پڑھی لکھی کہ چلو گھر گرہستی سنبھالے گی، مجھے گھر کے کام اور گھر کی ذمہ داری سے تھوڑا ریلیف مل جائے گا، مگر کہاں جناب، میری زندگی میں تو بس کولوں کا بیل بننا ہی لکھا ہے۔ وہ تو پر تول رہی ہے ایان کے ساتھ علیحدہ ہونے کے، خود ایان بھی باہر کے چکروں میں ہے، کہتا ہے باہر کا ہو گیا تو اپنی فیملی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بھلا بتاؤ، اتنا بڑا گھر بنوا رہی ہوں میں، آخر انہی کے رہنے کے لیے نا۔ یہ لڑکیاں بڑی تیز ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بھی اور کم پڑھی لکھی بھی، ان میں سے بھی زیادہ کیا کرے بندہ۔ بڑی باجی فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں جو لاؤنج کے بیرونی کوریڈور سے گزرتے حوریہ کی سماعت میں پڑے، جو اس کے لیے دکھ اور اذیت کا سماں بنے۔ شکیل کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی نوکری مل گئی۔ خوشحالی نے ایک بار پھر گھر میں دستک دینا شروع کر دی۔ خدا نے اس کو ایک خوبصورت بیٹے سے بھی نواز دیا۔ ہیرا اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک ہجرت کر گئی۔ سدرا کے شوہر کو اسلام آباد میں
بہت اچھی نوکری ملی اور وہ وہاں فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ سفیان اپنی تعلیم مکمل کر کے ملازمت کی تگ و دو میں تھا۔ امی کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور پھر ایک دن یہ دل گداز خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حوریہ اس دن بہت روئی تھی، اسے لگا اس کے جسم کا حصہ نوچ لیا گیا ہو۔ آذر کا گھر تقریباً مکمل ہو گیا، بس فنشنگ رہتی تھی۔ سب شفٹ ہونے کی تیاری کر رہے تھے جب حوریہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس نے بہت دن صبر اور حوصلے سے کاٹے، مگر کب تک؟ آخر اس کی بھی ضرورتیں تھیں۔ اس نے بہت نرمی کے ساتھ بڑی باجی سے ادھار لی جانے والی رقم کی واپسی کا تقاضا کیا۔ بڑی باجی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا، یا وہ حوریہ کی کمائی پر اپنا پورا حق رکھتی ہوں۔ انہوں نے صاف صاف اسے پیسوں کی واپسی سے انکار کر دیا، بلکہ اسے فوری طور پر چھٹیاں منسوخ کرانے اور جاب پر جانے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ آج وقت تھا۔ حوریہ نے بھی اپنا پورا دفاع کیا، مگر نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ، مگر اسے یقین تھا کہ اس میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اگلے دن ہما نے اسے اپنے ساتھ بازار چلنے پر اصرار کیا۔ خریداری تو حوریہ نے بھی کرنی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے ذہن پر زور دے کر یاد کیا تو اسے ایک مہم سی امید لگی کہ شاید اس کی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ہوں۔ وہ ہما کے ساتھ بازار جانے پر راضی ہو گئی۔ اس نے ATM چیک کیا، وہاں صرف 20,000 تھے، مگر اس وقت اسے یہ بھی غنیمت لگے۔ البتہ اس نے چند ہزار نکالے اور ضرورت کی چند چیزوں کو خریدنے کے لیے دیکھنا شروع کیا۔ انہیں ابھی بازار آئے گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ حوریہ کے موبائل پر بیل بجی۔ فون سنتے ہی جیسے اس کے حواس اپنے قابو میں نہ رہے، وہ جس دکان پر کھڑی تھی اس کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حوریہ؟ ہما نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھا۔ میرے خدا، میری بہت بری حالت ہو رہی ہے ہما۔ میرے ابو کو اٹیک ہوا ہے، انہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑا۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ ٹینشن ہو رہی ہے تو ادھر بیٹھنے سے کیا حاصل؟ تمہیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ کون سے ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ ہما نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ نے اسے ہسپتال کا بتایا۔ اوہ، تم جانتی ہو یہ ہسپتال تو اس مارکیٹ سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو کے فاصلے پر ہے۔ تم ایسا کرو، یہ اپنی شاپنگ کے تھیلے مجھے پکڑاؤ اور فوراً ہسپتال جاؤ۔ تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ ہما نے اس کے ہاتھ سے تھیلے لیتے تسلی دی اور کہا، ہاں مجھے جانا تو چاہیے، مگر ہما، میں بڑی باجی کو بتا دوں؟ ارے بھاڑ میں ڈالو سب کو، میں ہوں نا، میں بتا دوں گی بڑی باجی کو۔ ظاہر تمہیں ایمرجنسی ہے تو تم کوئی مزے کرنے تو نہیں جا رہی؟ چلو اٹھو، جلدی کرو، یہاں سامنے سے ہی ٹیکسی بھی مل جائے گی۔ ہما نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے چلنا شروع کیا۔ حوریہ نے اس کی تقلید کی، مگر وہ مضطرب تھی۔ وہ موبائل پر بڑی باجی کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی جب ہما نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارے حوریہ، چھوڑو اسے، میں نے کہا نا بڑی باجی کو میں بتا دوں گی، وہ ایسی صورتحال میں کیا کہیں گی۔ وہ رہی ٹیکسی۔ ہما نے مین روڈ پر آ کر دور سے ٹیکسی دیکھ کر اسے ہاتھ ہلایا۔ حوریہ اپنے ابو کی خبر سن کر اپنے حواسوں میں نہیں رہی۔ ایسے وقت میں اسے ہما سب سے بڑی ہمدرد لگی۔ اس کے دل میں بھی وہی کچھ کرنے کو آمادہ کرنے لگی جو ہما کر رہی تھی، اور ایسی صورتحال میں کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ وہ فوراً ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس نے دور جاتی ٹیکسی سے مڑ کر ہما کی طرف دیکھا۔ وہ اسپتال پہنچی تو وہاں شکیل، فارس، سمن پہلے ہی موجود تھے۔ شکیل نے اسے روتا دیکھ تسلیاں دیں اور ابو کی صورتحال کے بارے میں بتایا جو کریٹیکل تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر ڈاکٹرز نے کوئی تسلی بخش خبر نہیں دی۔ حوریہ مسلسل رو رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 8 بجے ان کے ابو کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ حوریہ نے اپنے ابو کی طرف دیکھا جو بے سود مختلف مشینوں کی زد میں پڑے تھے۔ حوریہ، تم یہاں ہو نا؟ مجھے گھر سے فون آیا ہے۔ اصل میں شاہزیب کو بھی 2 دن سے تیز بخار ہے۔ میں ذرا گھر کا چکر لگاؤں، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا واپسی پر۔ شکیل نے اس کے قریب آ کر اپنے بیٹے کا نام لے کر بتایا۔ حوریہ اس کی بات سے ایک دم چونکی۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 9:15 بجا رہی تھی۔ او شکیل، مجھے ابو کی پریشانی میں احساس ہی نہیں ہوا، اتنا وقت ہو گیا۔ پتہ نہیں بڑی باجی، تم ایسا کرو، تم مجھے پہلے گھر چھوڑ دو، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں کل صبح آ جاؤں گی، اور میں فون تو کروں بڑی باجی کو۔ حوریہ نے بات کرتے کرتے بیگ سے فون نکال کر ملانا شروع کیا، جسے شکیل نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کوئی ضرورت نہیں فون کرنے کی، بڑی باجی ہی ہے وہ، کوئی جن نہیں،
اور اصولاً تو انہیں فون کرنا چاہیے، بلکہ انہیں فون کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ہونا چاہیے تھا۔ کجا انہوں نے فون تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تم اتنے گھنٹوں سے یہاں ہو؟ شکیل کے غصے سے آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں انہیں بتا کر میں سن چکا ہوں۔ تم نے ڈائریکٹ نہیں بتایا؟ ہما نے تو بتایا ہوگا نا۔ اب تمہارا اگلا جملہ میں ہی کہہ دوں کہ ہما ہو سکتا ہے بتانا بھول گئی ہو۔ تو میری پیاری بہنا، یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں جسے بھلا دیا جائے۔ بالفرض اگر وہ بتانا بھول بھی گئی تو بڑی باجی کو ہی تمہیں فون کرنا چاہیے، تمہاری خیریت اور تمہارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ شکیل گویا کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، البتہ وہ بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سب بھی صحیح تھا۔ اچھا مجھے فون تو واپس کرو۔ نہیں کرتی فون، لیکن مجھے گھر تو چھوڑ دو، حوریہ نے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں گھر چھوڑ دوں تو ابو کے پاس کون رکے گا؟ فارس تو پہلے ہی گھر جا چکا ہے، کہہ رہا تھا کچھ دیر بعد آ جاؤں گا، حالانکہ میں نے منع کیا ہے اسے۔ تم تھوڑا سا انتظار کرو، شاہزیب کو بخار نہ ہوتا تو مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ میں واپسی پر سمن کو لیتا آؤں گا، وہ ابو کے پاس رکے گی تو تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، ٹھیک؟ شکیل نے موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے بات کی اور اسے واپسی پر گھر چھوڑنے کی تسلی دی، جس پر حوریہ نے سر ہلا دیا۔ شکیل نے ابو کی طرف دیکھا، وہ سکون آور گولیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ وہ نے ایک نظر دیکھ کر حوریہ کو ہاتھ سے اشارہ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی حوریہ بھی باہر کوریڈور میں آ گئی۔ شکیل کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے گھر پر نمبر ملانا شروع کر دیا۔ بڑی باجی کا پھر عیان آیا، پھر گھر کا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک ہی وقت میں سارے نمبر کیسے بن جا سکتے ہیں، کسی نمبر سے کوئی رسپانس کیوں نہیں موصول ہو رہا۔ اسے نمبر ٹرائی کرتے ہوئے 15 منٹ ہوئے ہوں گے۔ جب فارس نے اس کے پاس آ کر سلام کیا تو وہ چونک گئی۔ وہ اس کے سلام کا جواب دے کر خاموشی سے کوریڈور سے کچھ فاصلے پر بنے ہال کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ بینچ سے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حوریہ کے ہاتھ موبائل کے بٹنز کو بلا وجہ دبا رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے موبائل کی اسکرین پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ فارس اس کو یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ فارس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، ان میں چپل بہت خستہ حال تھی کہ شاید وہ گھر سے نکلتے عجلت میں پہن آئی۔ فارس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی موبائل اسکرین پر سر جھکائے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے حوریہ کا چہرہ پڑھنے میں کبھی بھی مشکل پیش نہ آئی۔ اس کا چہرہ کھلی کتاب کا سا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس نے ایک سانس کھینچ کر باہر نکالتے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر دوسری سمت باہر کی طرف دیکھا۔ نیچے پارکنگ لاٹ اور ہسپتال کا بیرونی گیٹ نظر آ رہا تھا، جہاں آنے جانے والوں کی چہل پہل تھی۔ وہ ان سے نظریں ہٹاتا ہوا بینچ کے پاس کیاری کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ اتنی پریشان مت ہو، ابو ٹھیک ہو جائیں گے حوریہ۔ اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ حوریہ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ فارس کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ اس نے ابھی بھی کہیں کھوئے ہوئے سر کو جنبش دی۔ حور، میری طرف دیکھو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں سن رہی ہوں، حوریہ نے کھوئے ہوئے انداز میں چونکتے ہوئے فارس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ آج کل تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ فارس نے اس کے اس انداز پر ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دوسری سمت دیکھا، پھر بہت مشکلوں سے الفاظ جوڑ کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی۔ حوریہ کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی جب فارس کا فون بجا اور وہ سننے لگا۔ فارس کا فون ختم ہونے پر حوریہ نے کھڑے ہوتے ہوئے فارس سے کہا، آپ پلیز یہ میرا پرس اور موبائل دیکھیں گے؟ میں ذرا واش روم سے ہو کر آؤں، اور ہاں میرے موبائل پر شکیل کا فون آئے گا، اس نے کہا تھا گھر سے نکلتے فون کروں گا، پلیز سن لیجیے گا۔ حوریہ نے چند قدم بڑھاتے ہوئے تاکید کی۔ فارس نے اس کے پرس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ حوریہ کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر ہی فون اٹھایا کہ شکیل کا ہی ہوگا۔ ہیلو، حوریہ سے بات کرنی ہے، یہ اس کا نمبر ہے؟ جی یہ انہی کا نمبر ہے، وہ واش روم تک گئی ہیں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ وہاں سے فارس کی بات پوری ہونے نہیں دی گئی۔ میں فارس، ان کا دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ شکیل آ گیا تھا، سمن کو ساتھ نہیں لایا تھا کیونکہ فارس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ حوریہ کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ اندر نہیں آؤ گے؟ حوریہ نے گھر کے باہر گاڑی سے اترتے ہوئے ہینڈل کو پکڑ کر شکیل سے پوچھا۔
یار تمہارے سسرال والے مجھے، شکیل کچھ کہتا ہوا دانستہ رک گیا۔ حوریہ نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ تمہیں اندر اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بہنا بہادر بنو، اب تم بڑی ہو گئی ہو، شکیل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ حوریہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ شکیل اسے اندر جاتا دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کی اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے مشکل سے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب حوریہ کا فون موصول ہوا، جو اسے واپس گھر آ کر لے جانے کو کہہ رہی تھی۔ شکیل کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ وہ اسی راستے پر واپس لینے چلا گیا۔ حوریہ گیٹ کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی حوریہ نے صرف یہی بتایا کہ وہ ابو کے پاس ہسپتال میں رکنا چاہتی ہے۔ وہ شکیل کے اصرار پر گھر چلی گئی اور ہسپتال میں فارس اور شکیل رکے۔ حوریہ اگلے دن صبح صبح ہسپتال پہنچ گئی۔ شکیل اور فارس کو اصرار کر کے بھیج دیا۔ اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، انہیں ہوش آ چکا تھا مگر وہ بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر حوریہ کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ جتنے دن ہسپتال میں رہے، حوریہ نے دن کے وقت ان کے ساتھ وقت گزارا اور رات کو شکیل رہتا۔ حوریہ نے اپنے ابو کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اب ہسپتال سے گھر آ گئے تھے۔ ان چند دنوں کی مصروفیت میں شکیل اور ان کی کوئی بات نہ ہوئی، نہ اس نے دوبارہ حوریہ سے کچھ پوچھنا چاہا۔ حوریہ نے خود کچھ بتایا بھی نہیں، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ حوریہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ابو کے گھر آ جانے کے بعد اسے سمن کا آسرا تھا کہ وہ ابو کا خیال رکھے گی۔ وہ اس دن صبح 11 بجے ہی تیار ہو کر گھر جانے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ اپنے گھر پہنچی جہاں کچھ لوگ ٹرک سے سامان اٹھا رہے تھے۔ جی، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ حوریہ کو یوں کھڑا دیکھ کر ایک خوش لباس آدمی نے پوچھا۔ وہ اس گھر میں، میرا مطلب ہے یہاں ایان معراج اور ان کی فیملی رہتی ہے۔ حوریہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پوچھے۔ جی بالکل رہتی تھی، لیکن وہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ گھر اب ہم لوگوں نے کرائے پر لیا ہے۔ آپ ان کی کوئی عزیز ہیں؟ جی جی، حوریہ نے کھوئے سے انداز میں چونکتے ہوئے بولا۔ اتنا وقت مکان کی تعمیر میں گزرا مگر کبھی اس موضوع پر بات نہ ہوئی کہ مکان کہاں بن رہا ہے، کس علاقے میں، مکان نمبر کیا ہے۔ وہ اب کس سے پوچھے؟ بڑی باجی نے۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اوپر سے نمبر بھی بند کیے ہوئے ہیں سارے۔ آپ کچھ بتا سکتے ہیں وہ کہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، سوری محترمہ، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ارے نہیں، او بھائی، یہ ڈنر سیٹ ہیں، انہیں ذرا دھیان سے۔ اس نے حوریہ کو جواب دے کر مزدوروں کی طرف رخ کر لیا۔ حوریہ واپس گھر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اس رات کا منظر گھومنے لگا۔ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، جن قدموں سے آئی ہو انہی قدموں سے نکل جاؤ، اب میں تمہیں 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کروں گی، چلو نکلو۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی باجی نے اس پر چیختے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ اسے پیچھے بھی دھکیل رہی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ بڑی باجی کو جیسے طیش کھا رہا تھا۔ آپ میری بات تو سنیں، مجھے ہما نے کہا تھا میرے ابو کی۔ ہاں ہاں، وہ سب جانتی ہوں، تم کسی کے کہنے سننے میں ہی تو نہیں اپنی منمانی کرنے والی لڑکی ہو۔ ہما اتنی نافرمان نہیں کہ وہ ایسا کہے۔ اگر اس نے ایسا کہا ہوگا تو وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر دفع ہو جائے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ بڑی باجی تیز آواز میں بول رہی تھی۔ ہما بتاؤ نا، تم ہی نے تو مجھے کہا تھا، بولو بتاؤ بڑی باجی کو مجھے کتنی ایمرجنسی تھی۔ حوریہ ہما کی طرف بڑھی تھی اور ہما بت بنی کھڑی رہی۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ہما نے بڑی باجی کی طرف دیکھا۔ بڑی باجی، حوریہ کو ایمرجنسی؟ ہاں ہاں، 10,000 بار سن چکی ہوں، اس کے باپ کو اٹیک ہوا تھا، لیکن یہ فارس کے ساتھ تھی۔ آذر نے خود فون کیا تھا جو فارس نے اٹھایا تھا۔ میں اب ایک لمحے کو بھی تمہیں برداشت نہیں کروں گی۔ آذر بھی غصے میں بھرا بیٹھا ہے۔ چلو نکلو میرے گھر سے، تم اپنی مرضی سے کب گئی تھی، اب رہو وہیں اپنے باپ کے پاس، کرو اس کی خدمت، یہاں سے نکلو۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ حوریہ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اسی تیز آواز میں بڑی باجی پر چیخا کہ وہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی جب تک آذر نہیں آ جاتا اور جب تک بات نہ کر لے، مگر بڑی باجی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اتنی ذلت اور رسوائی۔ اس نے بڑی باجی کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا اور خود گیٹ سے باہر آ گئی۔ پھر شکیل کو فون کیا اور وہ اسے لے کر گھر آ گیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اس نے اپنا پردہ خود رکھا تھا۔ سمن جاب کرتی تھی تو پیچھے سے اپنے ابو کی ساری ذمہ داری وہ سنبھال رہی تھی۔
وہ مسلسل بڑی باجی اور آذر سے بھی رابطے کی کوشش میں تھی، مگر سب کوششیں بے سود۔ اسے گھر آئے تقریباً مہینہ ہو رہا تھا جب ایک دن اس کا نمبر بڑی باجی کو لگ گیا۔ 4-5 بیلز کے بعد فون اٹھایا گیا۔ تم بار بار ہمیں فون کر کے پریشان نہ کرو پلیز، تم نے جو بات کرنی ہے وہ اب آذر سے کرنا۔ وہ پاکستان آ چکا ہے، کسی کام سے باہر گیا ہے، تمہیں آ کر کال کر لے گا، پٹا۔ اس سے کچھ کہے سنے بغیر بڑی باجی نے اپنی بات کر کے فون پٹک لیا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد اس کے موبائل پر بیل آئی۔ آذر بول رہا ہوں۔ آذر آپ دیکھو، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، اسپیکر پر سب تمہیں سن رہے ہیں۔ ایک اور احساس ذلت۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب سن رہے ہیں تو پوچھے سب سے کہ کیا سچ ہے، ان سے جو گواہ تھے میری ذلت کے۔ میں اپنی مرضی سے ماں باپ کے گھر نہیں آئی، بلکہ مجھے بڑی باجی نے شدید غصے میں گھر سے نکالا تھا۔ بتاؤ ہما، تم وہاں موجود تھیں، بولو۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر آذر نے حوریہ کے الفاظ دہرا کر ہما سے تصدیق چاہی۔ ہما نے بڑی باجی کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایان کی طرف دیکھا جو اسے خفگی اور ناراضی سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ اپنی مرضی سے گئی تھی، ہما نے فیصلہ دے دیا۔ دو موٹے موٹے آنسو حوریہ کی آنکھوں سے بے ساختہ نکلے۔ آگے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ تم اپنی مرضی سے گئی تھی اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی مرضی سے آ جاؤ، بلکہ اب وہیں رہو، اور فون رکھ دیا گیا۔ کیا اس کی کہانی ختم؟ بس اس کا اتنا سا ہی کردار تھا۔ پھر بھی اسے کیوں نرمی کی توقع تھی آذر سے؟ پھر بھی اس کا دل کیوں کہتا تھا کہ یہ عارضی غصہ ہوگا؟ اس کا دل کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ کل فون کرے گا، ضرور کرے گا؟ دن ہفتے اسی طرح گزرتے رہے۔ شکیل کو سب معلوم ہو گیا۔ چھپایا کہاں تک جا سکتا تھا؟ شکیل نے سختی سے حوریہ کو ان سے دوبارہ رابطہ کرنے سے منع کر دیا۔ دسمبر کی سردیوں کی خوبصورت شام تھی جب خدا نے اسے خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس نے آذر کو کئی فون کیے مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ حوریہ کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ اس نے اپنی انا کو، اپنی خودداری کو، ہر چیز کو مار دیا تھا۔ اس نے جھکنا سیکھ لیا، اور یہ چیز اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ اس نے آذر کو میسج کر کے بیٹی کی نوید سنائی۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اور پھر کتنے ہی مہینے گزر گئے۔ کیا وہ شخص جسے وہ اپنا شوہر کہتی تھی اتنا شفاق ہے، اتنا سخت دل ہے، جس کا دل موم نہیں ہوا اولاد کا سن کر تو بڑے سے بڑا سخت گیر ہلکا ہو جاتا ہے؟ اس مسئلے پر کھل کر بات ہوئی، مذاکرات ہوئے کہ ان سے صلح کی یا پھر مداخلت کی یا پھر خلا کی بات کی جائے، مگر حوریہ اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آذر کے نام پر ہی بیٹھی رہنا چاہتی تھی، سو سب نے تھک ہار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے دوبارہ جاب پر جانا شروع کر دیا، جاب جو کل بھی اس کی مجبوری تھی اور آج بھی مجبوری بنی۔ وہ اس وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے جاب سے صرف چھٹیاں ہی لی تھیں۔ وہ اب سوچتی کہ اگر وہ اس وقت جاب چھوڑ دیتی تو آج کیا ہوتا۔ ارے حوریہ، تم حوریہ ہو نا؟ اف، کیا سرپرائز ہے، کتنے عرصے بعد مل رہے ہیں ہم۔ وہ آج کئی مہینوں بعد بازار سے کچھ خریداری کرنے آئی تھی جب اس کی یونیورسٹی کی سہیلی فاریہ نے اسے آواز دی۔ اس کے پاس آ کر فرتے مسرت سے ملنے لگی۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، تم کیسی ہو؟ حوریہ نے فاریہ سے پوچھا۔ بس اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ان سے ملو، یہ ہیں میرے میاں جی اور یہ میرے 2 عدد بچے۔ تمہارے ہسبینڈ یہاں ہیں، تمہارے ساتھ شاپنگ پر نہیں آئے؟ فاریہ باتونی تو ہمیشہ سے تھی۔ نہیں وہ، ماشاءاللہ تمہارے بچے بڑے پیارے ہیں۔ حوریہ نے اس کی بچوں کی طرف دیکھ کر تعریف کی۔ شکریہ، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اور تم؟ اچھا وہ، اس کے میاں نے فاریہ کو یوں مشغول ہوتے دیکھا تو بچوں کو لے کر دوسری طرف چلا گیا۔ یقیناً کوئی کیریئر بنانے میں لگی ہوئی ہوگی، تبھی فیملی چھوٹی رکھی ہے۔ میں نے کافی سال پہلے ہانیہ سے سنا تھا کہ تم شاید کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کر رہی ہو۔ فاریہ نے اپنے پرس سے موبائل نکالتے اس سے پوچھا۔ ہاں، کافی سال ہو گئے ہیں۔ حوریہ کے لہجے سے تھکن صاف ظاہر تھی۔ واہ یار، تم مزے میں ہو۔ اب دیکھو نا، یہ میرے میاں جی، انہیں میری جاب کرنا پسند ہی نہیں۔ شروع میں خوب لڑائیاں ہوئی ہماری، بس کیا کروں، اب تک ہار کر بیٹھ رہی۔ کتنی آئیڈل زندگی ہے نا تمہاری، شوہر کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ یہ ہوئی نا بات، یہ کیا کہ بیوی کو بس گھر کی باندھی بنا کر رکھ لو۔ میں کیا بتاؤں، میرا کتنا دل چاہتا ہے مگر میرا میاں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بڑا غصہ آتا ہے مجھے۔ یار، یہ تعلیم ہم لڑکیوں کے لیے بنی ہی نہیں، ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔
خواہ مخواہ جان مار کر بھی فارمیسی کیا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تمہارا ہوا نا۔ اچھا چلو اپنا نمبر بتاؤ، انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، فاریہ نے موبائل اسکرین آن کرتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک حوریہ اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی۔ ایک ہی وقت میں ایک جیسے انسان تھوڑے ادھورے اور تھوڑے مکمل اپنی شخصیت کے ادھورے پن میں دوسرے کی شخصیت کے ادھورے پن کو مکمل گردان کر رہتے ہیں۔ جوہر شناس کے لیے کوئی قیمتی پتھر یا جواہر بہت وقت رکھتا ہے اور وہی اس کی خوبصورتی پرکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی قیمت جانتا ہے، اور وہی چیز کسی ناشناس کے لیے بے معنی ہوتی ہے، معمولی اور بیکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ شناس نہیں ہوتا۔ بات صرف ذہن کی وسعت کی ہے، جس میں شناسائی سے کوئی بھی بے وقت چیز وقت رکھنے لگتی ہے۔ حوریہ کو فاریہ کی زندگی آئیڈیل لگ رہی تھی، گھر داری، بچے اور شوہر، مکمل فیملی۔ جبکہ فاریہ حوریہ کی زندگی پر رشک کرتے ہوئے گئی تھی تو عورت کہاں خوش ہوتی ہے؟ مرد کون سا اچھا ہوا اور جو اسے مکمل آزادی سے جاب یا کسی بھی کام کی آزادی دے، یا وہ مرد اچھا ہوا جو ایسا سب نہ کرنے دے؟ دونوں صورتوں میں عورت ناخوش، تو پھر کون سا مرد اچھا ہوا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی اور اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ گھر پہنچی تو سمن شکیل سے کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو اسے بہت سے احساس ہوئے۔ آخر وہ کب تک رہیں گی یہاں؟ آپ ہی کہتے میرا سارا دن گزر جاتا ہے۔ ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے 100 اخراجات ہیں، اوپر سے بڑی باجی، وہ وہاں رہتی تھی تو اپنی آمدنی کا آدھے سے زیادہ حصہ بڑی باجی کے حوالے کر دیتی تھی۔ اب یہاں رہ رہی ہیں تو انہیں یہاں کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ اتنا پیسہ کماتی ہیں، گھر کے اخراجات میں حصہ کیوں نہیں ڈالتی؟ سمن کہہ رہی تھی اور اس کے کانوں میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ پیسہ ازل سے اب تک یہ پیسہ کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو پیسے کے ہاتھوں رسوا نہ ہوا ہو، ذلت نہ اٹھائی ہو۔ البتہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب ٹھیک تھا۔ اس نے چند مہینوں کے اندر کرائے کے گھر کا انتظام کر لیا۔ وہ سمن کی عادتوں سے واقف تھی۔ پھر بیٹی کے سوا کون ہوتا ہے جو ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا بنے؟ اس نے مکان میں سیٹ ہوتے ہی اپنے ابو کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود دن میں جاب کرنا اس کی مجبوری تھی، جس کے گھر میں ایک ملازم رکھنا پڑا جو دن میں دیکھ بھال کرتا، اور شام کے بعد کا سارا وقت حوریہ اپنے ابو کے ساتھ گزارتی، ان سے باتیں کرتی، ان کے کپڑے استری کرتی، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی۔ دونوں کے درمیان بہت سے دکھ اور ملال تھے۔ حوریہ کو یہ تھا کہ شاید وہ اس وقت میں اپنے باپ کا صحیح سے خیال نہیں رکھ سکی۔ صبح سے رات تک صرف اپنی زندگی بنانے کی تگ و دو میں لگی رہی۔ انہیں شاید اس بات کا تھا کہ یہ ان کی پہلی اولاد تھی جو والدین کو بہت پیاری ہوتی ہے، مگر جتنے پیار اور توجہ کی وہ مستحق تھی وہ اسے نہیں دے سکے، اور یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے وہ میٹرک سے آگے پڑھانے کے نہ قائل تھے اور نہ ہی آگے تعلیم میں ان کا ساتھ دیا۔ آج وہی تعلیم ان کی بیٹی کے کام آ رہی ہے، ان کے کام آ رہی ہے۔ یہ بات سمجھنے میں انہیں اتنے سال لگے کہ تعلیم عورت کا زیور ہوتی ہے، بیٹی خدا کا تحفہ ہوتی ہے، غمگسار ہوتی ہے۔ یہ وہی باپ تھا جو مغربی معاشرے کی مثالیں دیتا تھا، تو ان مثالوں کے پیش نظر آج انہیں بھی اولڈ ہوم میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہی مشرقیت ہے۔ وہ اپنے ابو کی ہر ضرورت اور ہر آسانی کا خیال رکھتی۔ بہت سے دکھ تھے، پچھتاوے تھے جو انہوں نے ایک دن حوریہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان پر آنسو سے بہا دیے تھے۔ شکیل سے پتہ چلا کہ تم یہاں شفٹ ہو گئی ہو، ہم نے سوچا ہم بھی شفٹ ہونے سے پہلے تمہیں مل آئیں۔ فارس اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حوریہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو برطانیہ کا ورک ویزا مل گیا ہے، تو کچھ سال وہاں کام کر کے ان کا ارادہ ہے وہاں مستقل رہائش پذیر ہونے کا، ویزا اپلائی کرنے کا۔ خدا کامیابی دے، فارس کی بیوی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ بہت مبارک ہو بھئی، مبارک تو ہماری مسز کو دیں جو ہماری کامیابیوں میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔ یہ ساتھ نہ دیتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، فارس نے فخر سے بتایا۔ ارے نہیں، ان کی تو عادت ہے ایسے باتیں کرنے کی۔ دیکھو بھئی، میں بھی جاب کرتی تھی، مگر ان کو میری جاب سے کوئی ایشو نہیں تھا۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں لبرل مرد ہوں، جاب کرنا یا نہ کرنا تمہاری چوائس ہے۔
چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو، کرنا چاہتی ہو تو کرو۔ اب ماشاءاللہ فارس اتنا کماتے ہیں، بڑا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، سب کچھ ہے، پھر مجھے کیا پڑی ہے گھر کو نظر انداز کر کے باہر جھک ماروں۔ کہتے ہیں بچے بڑے ہو جائیں تو بے شک اپنا شوق پورا کر لینا، بس اسی کو کرتے رہتے ہیں۔ حوریہ نے فارس اور اس کی بیوی کا جائزہ لیا۔ قیمتی پوشاک، قیمتی پرس، باہر کھڑی بہت اعلیٰ نہ صحیح مگر بڑی گاڑی، اور پھر فارس کی بیوی کی یہ باتیں۔ کیا اس نے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی کی؟ کیا اس نے انسانوں کو سمجھنے میں دھوکہ کھایا؟ کیا اس کا زندگی کا سب سے اہم فیصلہ مادی آسائشوں، آسودگی کی بھینٹ چڑھ گیا؟ وہ تو مادہ پرست نہیں تھی، انہیں سمجھنے میں غلطی لگی۔ کیا اس وقت اس نے جو کچھ فارس کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں رائے قائم کی، وہ سب غلط تھا؟ اس کی بیوی کتنی خوشحال لگ رہی تھی۔ حوریہ نے ایک بار پھر اس کے کپڑوں، اس کے پرس، اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو خوشیوں سے، آسودگی سے، گھر میں سکون سے رہ کر بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے دمک رہا تھا۔ آج فارس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو چکی تھیں، اس کی زندگی آسودہ ہو چکی تھی۔ ہما رکو پلیز، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ حوریہ اس کے سامنے آ گئی۔ میں کوئی منت، کوئی فریاد نہیں کروں گی، تمہارا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گی، صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم تو مجھے اپنا غمگسار اور ہمدرد کہتی تھی، مجھے سہیلی کے منصب پر رکھتی تھی، بہن کہتی تھی، پھر ایسا کیوں کیا؟ حوریہ کو وہ سپر اسٹور پر نظر آئی جو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حوریہ، میں معافی چاہتی ہوں، میں معافی؟ تمہاری معافی مانگنے سے میری زندگی میں آنے والا خلا پر ہو سکتا ہے؟ مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے تمہیں انصاف کی بات کرنی چاہیے، جو سچ ہے اس کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے۔ حوریہ کی آواز کپکپانے لگی۔ دیکھو حوریہ، اگر صاف بات سننا چاہتی ہو تو سنو۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ تمہاری خاطر میں اپنا گھر داؤ پر لگا دیتی۔ اس وقت جو صورتحال تھی وہ سب تمہارے سامنے تھے، ایسے میں اگر میں تمہارا ساتھ دیتی تو میرا بھی گھر برباد ہونا تھا، اور باجی کا ساتھ نہ دیتی تو بھی میں تو بیچ میں پھنس گئی تھی۔ ظاہر ہے مجھے اپنا گھر ہی بچانا تھا۔ تم آذر سے ملنا چاہتی ہو تو بے شک ملو، وہ اگلے 6 ماہ تک پاکستان میں ہے، اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ ہاں اگر وہ تمہاری بات سن لے تو۔ آخری جملہ بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ہما کی آواز میں کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، شاید اس کی جگہ اگر وہ بھی ہوتی تو ایسا ہی کرتی، لیکن نہیں، وہ کچھ تو کمزور کا ساتھ دیتی۔ ہما نے اس کا ساتھ ویسے بھی کیوں نہیں دیا، یہ بھی اسے بہت جلد پتہ چل گیا۔ خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے بچے، ایک وقت آتا ہے کہ وقت خود گواہی دیتا ہے آپ کی سچائی کی، عظمت کی، صبر کی، بس تھوڑے انتظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی حق تلفی کرنے والا، آپ سے منسلک ہر انسان خود احساس کرے گا اور آپ کے پاس آئے گا۔ حوریہ کے کانوں میں اپنی ماں کے کئی سال پہلے کہے جانے والے الفاظ گونجے۔ اس وقت کے حالات میں وہ انہوں نے اپنے لیے کہے تھے، مگر اب کے حالات میں یہ حوریہ پر بھی لاگو ہو گئے۔ وہ اس آخری میسج کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور آج 25 سال بعد آذر معراج بالوں میں چاندی کے تاڑ لیے، آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگائے، نڈھال اور افسردہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنے اور ہیرا کی بحث یاد آئی، جس میں ہیرا نے بہت وثوق سے کہا تھا کہ تعلیم ضروری نہیں ہر فرد کو سنوار دے، کچھ لوگوں کا تعلیم کچھ نہیں بگاڑتی، جس کی مثال آج آذر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آذر بھی تو تعلیم یافتہ انجینئر، پی ایچ ڈی تھا، باہر کے ملک گھومتا تھا، اتنا بڑا بزنس کرتا تھا، کروڑ پتی تھا، مگر ان کروڑوں کا کیا فائدہ ہوا؟ آج ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے اسے 28 سال ہو گئے، اب وہ ایک بہت بڑی اور اونچی پوسٹ پر تھی، ایک عمدہ، اعلیٰ اور پرتعیش زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے کیریئر سے، اس کی زندگی سے دیکھنے والی ہر آنکھ متاثر ہوتی، ہر انسان رشک کرتا، مگر اس اعلیٰ شان زندگی اور اعلیٰ شان کیریئر کے لیے اسے بھٹی میں کتنا جلنا پڑا، یہ دیکھنے والی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ ہمیشہ ظاہر دیکھتی ہے، اندر کی آنکھ سے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا، سوائے انسان کی اپنی آنکھ کے۔ ظاہر کی بہترین زندگی کے پیچھے اندر کی ذاتی زندگی کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جان سکتا تو شاید ظاہر
پر شک کرنے کے بجائے اندر پر اظہار افسوس کر رہا ہوتا۔ اس نے اتنے سال بعد انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ اپنی بیٹی ڈاکٹر رانیہ آذر سے ملنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر رانیہ جو ڈاکٹری کا اسپیشلسٹ امتحان پاس کرنے کے بعد مقامی اسپتال کے ہارٹ وارڈ میں اپنی پریکٹس کر رہی تھی، آذر سے ملی۔ اسے دیکھنے کے بعد آذر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کا عکس تھی، ویسی ہی گہری بادامی آنکھیں، گہرے سنہری بال، ستوا ناک، گورا رنگ، اور پھر وہ رانیہ سے ملتا ملتا آج حوریہ احسان کے دروازے پر کسی بیکاری کی طرح کھڑا تھا۔ میں قطعی اس شخص سے نہیں ملوں گی اور نہ یہ برداشت کروں گی کہ وہ یہاں دوبارہ آئے جسے آپ میرا باپ کہتی ہیں۔ وہ اب اپنی بیوی اور بیٹی سے نہیں بلکہ ملٹی نیشنل کمپنی کی اعلیٰ عہدیدار اور مستقبل قریب میں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رانیہ سے تعلقات چاہتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے۔ رانیہ تیز آواز میں بول رہی تھی اور حوریہ اس کے سامنے خاموش بت بنی اسے بولتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حوریہ، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں۔ میں معافی کا مستحق تو نہیں، مگر تم بہت بڑا دل رکھتی ہو۔ میں مرنے سے پہلے اپنے ہر دکھ کا مداوع چاہتا ہوں، اپنے دکھوں کے بوجھ کے ساتھ قبر میں اترنا نہیں چاہتا۔ اس نے کچھ لمحے رک کر حوریہ کی طرف دیکھا جو بالکل بے تاثر بیٹھی تھی۔ مجھ سے بہت بھول ہوئی تمہیں سمجھنے میں، مجھے گالیاں دو، مجھے مارو، کچھ تو کہو پلیز۔ آذر کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تھے۔ حوریہ کیا کہتی؟ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ جب کہنے کو بہت کچھ تھا تب آذر نہیں تھا سننے کو۔ اب آذر ہے تو کہنے کو کچھ نہیں۔ وہ کہنا چاہتی تو کہہ سکتی تھی، چیخ چیخ کر اتنے سالوں کے تمام ابال نکال سکتی تھی، مگر اب کیا تھا جو کچھ کہا جاتا؟ حوریہ بڑی باجی کی زندگی کم عمری سے ہم لوگوں کے لیے محنت کرتے گزری۔ اس محنت اور سختی نے انہیں بہت سخت بنا دیا۔ وہ ہم لوگوں کے معاملے میں بہت حساس ہو گئی۔ انہیں لگا کہ ہم ان کا سرمایہ ہیں جو کوئی ان سے چھین لے گا۔ ان کی ذہنی حالت ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ہر رشتے سے شاکی ہو گئیں۔ انہوں نے ہماری خاطر، ہمارے مستقبل کی خاطر اپنی محبت، اپنی منگنی، اپنی جوانی تک قربان کی۔ جو انسان کسی کے لیے قربانی دیتا ہے وہ پھر ساری عمر اس کا خراج وصول کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ بڑی باجی اتنا تھک چکی تھی، وہ تیز دوڑنا بھی چاہتی تھیں اور ریس جیتنا بھی چاہتی تھیں، جبکہ ان دونوں چیزوں کا ان میں حاصل نہیں تھا۔ پھر انہیں تم ملی، انہیں تمہاری صورت میں ایک ارننگ ہینڈل مل گیا، انہیں اپنے معاشی مسائل منٹوں میں حل ہوتے دکھائی دیے، مگر وہ غلط تھیں، یا شاید ہم سب کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی غلط ہوتے ہیں۔ میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا تھا، میری زندگی پر ان کے بہت سے احسانات تھے، لیکن میں یہ انصاف نہیں کر پایا کہ انہیں دکھ نہ دینے کے لیے تمہیں بہت سے دکھ دینے پڑے۔ ہما کی مکھن پالیسی بڑی باجی سمجھ نہ سکی۔ شاید وہ سب جو ہوا وہ کسی پلان کا حصہ ہو، مگر ہم سبھی خسارے میں رہے۔ خوش تم نہیں رہی تو ہم بھی نہ رہ سکے۔ ہما کی بہن نیلم نے میرے ساتھ مڈل ایسٹ میں جاب شروع کر دی، پھر اس کی مجھ سے شادی کروا دی گئی۔ اس نے جاب کو خیر بات کہہ دیا، مگر وہ ایک بیمار لڑکی تھی۔ ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ وہ مشکل سے میرے ساتھ 18 سال ہی رہ پائی، پھر وہ فوت ہو گئی۔ ایان کینیڈا کی امیگریشن لے کر اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موو ہو گیا۔ بڑی باجی کو میں نے جو گھر بنا کر دیا وہ اس میں اکیلی رہ گئی۔ میں، آذر معراج، کروڑوں کے بزنس کا مالک، دل کے عارضے میں مبتلا تمہارے سامنے ہوں، جس کے پاس کروڑوں ہیں مگر ان سے بھی وہ صحت نہیں خرید سکتا، نہ ہی وہ زندگی جو وہ کہیں کھو چکا ہے۔ آذر ہارے ہوئے جواری کی طرح فرش پر بچھے قالین پر دوزانوں بیٹھا اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ جو سب کہہ رہا سن رہا تھا ان کے جواب میں۔ حوریہ کے پاس تو آنسو بھی نہیں تھے۔ ان گزرے 25 سالوں میں وہ شاید اتنا رو چکی تھی کہ اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ جس بھٹی کی آگ میں جلنے کا آذر بتا رہا تھا وہ بھی تو بڑی باجی کی طرح اسی بھٹی میں جلی تھی۔ وہ تو تلخ نہیں ہوئی، وہ تو سخت گیر نہ ہوئی، بلکہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ نرم اور حساس ہو گئی۔ گاجر اور انڈے کو ایک جیسی حرارت کے ساتھ آگ پر ابلنے دیا جائے تو دونوں کی ساخت میں فرق آتا ہے، مگر ایک نرم پانی سے سخت گیر ہو جاتا ہے اور ایک سختی سے نرم خوشبودار۔ وہ دونوں ایک ہی آگ میں جلے تھے، فرق صرف ان کی تبدیلی میں آتا ہے۔ کوئی آگ میں جل کر کندن بنتا ہے اور کوئی کوئلہ۔ وہ آگ میں جل کر کندن بن گئی تھی جو خوبصورتی دیتا ہے، نفاست دکھاتا ہے، چمک دیتا ہے۔ اس نے آذر کو معاف تو کئی سال پہلے ہی کر دیا، اپنے آخری میسج کے ساتھ۔
اب اس آخری وقت میں اسے سہارا عورت کا ہی چاہیے تھا۔ اسے بستر پر لیٹے ہوئے آذر کو دیکھ کر اپنے باپ کا خیال آیا جو آخری وقت میں اس کے رحم و کرم پر تھے۔ آج آذر بھی اس کی دہلیز پر جبیں رگڑ رہا تھا۔ عورت جسے بیٹی اور پھر بیوی کے روپ میں آج بھی بہت سے گھرانوں میں کوئی دقت نہیں دی جاتی تھی، جسے مرد کسی قابل نہ سمجھتا، پھر وہ اتنی قابل کیسے ہو جاتی؟ مرد کو اس کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے حوریہ کے ابو کو پڑی، آذر کو پڑی۔ مرد طاقتور ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، عورت کو کمزور سمجھتا ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، کسی بیل کی طرح مرد کو دیوار سمجھ کر اس کے سہارے بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ دیوار کو گراں گزرے تو وہ اسے اتار پھینکتا ہے اور بہت جلد ہی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ ٹوٹی پھوٹی اور بوسیدہ دیوار کے عیب چھپانے کے لیے اس پھر سے عورت بیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے بل بوتے پر کسی سہارے کے بغیر بڑھنے کی بجائے پھر سے خود کو کمزور ظاہر کر کے دیوار کے سہارے ہو جاتی ہے۔ وہ مضبوط ہوتی ہے مگر اپنی بہت سی خوبیوں کو مرد کے سپرد کر کے اسے برتری کے منصب پر فائز کرتی ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے۔ دی اینڈ۔ تو دس واز دی اینڈ آف ناول ادراک۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔